اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعجب من ذالک تارکو ترکنا بمعلوفۃ فی وعائها ومعجونۃ شنعتها کأنما اجنت بریق حیۃ او کیئها فقلت اصلۃ ام زکاۃ ام صدقۃ۔ توفیق پروردگار سے خطبہ نمبر 224 کا آخری درس ہے، تیسرا درس ہے کہ گفتگو چل رہی تھی، موضوع تھا کہ امام اس خطبے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے مطالبہ کرے کہ میں بیجا مصرف کروں بیت المال میں تو یہ ظلم ہوگا، یہ ظلم ہوگا، اور میں ظلم کبھی نہیں کرتا، ظلم میں کبھی نہیں کرتا۔ بس بعض لوگوں نے، بعض بڑے صحابہ نے امام کو مشورہ دیا کہ جو جنگ جمل والے ہیں ان کو پیسہ دینے کے ذریعے جو مال میں بیجا، بیت المال میں بیجا تصرف کر کے ان جنگ جمل والوں کو خاموش کرائیں، یا جنگ نہروال والوں کو پیسے دے کے بیت المال میں بیجا مصرف کر کے ان کو خاموش کرائیں۔ امام نے کہا یہ ظلم ہے اور ظلم میں کبھی نہیں کروں گا۔ مثال امام نے ایک عقیل کی دی کہ عقیل آیا، عقیل کو میں نے کہا کہ میں تمہارا حصہ دوں گا اور میں اپنا حصہ دوں گا۔ عقیل نے اس سے زیادہ مطالبہ کیا، میں نے عقیل کو بھی نہیں دیا، اپنے بھائی کو بھی نہیں دیا، اپنے خاندان والوں کو بھی نہیں دیا، ان بیت المال میں بیجا مصرف نہیں کیا۔ اسی طرح امام فرماتے ہیں اس سے تعجب آمیز بات یہ ہے کہ ایک رات ایک شخص یعنی اشعث ابن قیس منافق میرے پاس شہد سے بنا ہوا حلوہ برتن میں رکھ کر میرے پاس لایا، جو مجھے اس قدر ناگوار تھا، یہ شہد سے بنا ہوا حلوہ اس قدر ناگوار تھا کہ جیسے سانپ کے زہر یا قے سے بنا ہوا ہو، سانپ کے زہر سے، یعنی میرے لیے شہد سے بنا ہوا حلوہ سانپ کے زہر سے بنا ہوا حلوہ تھا، یا امام المتقین، ٹھیک، یا قے سے بنا ہوا۔ کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو یہی غذا جو ہمارے پیٹ میں بن جاتی ہے زہر بن جاتی ہے اور بدبودار بن جاتی ہے، زہر بن جاتی ہے اور بدبودار، یہ اگر نکل آئے تو ہم خود اسے کھا نہیں سکتے۔ امام کیا تشبیہ دے رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں کہ یہ شہد سے بنا ہوا حلوہ سانپ کی تھوک یا قے سے بنا ہوا میرے نزدیک تھا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا کہ یہ کوئی انعام لائے ہو یا زکوٰۃ یا صدقہ لائے ہو، میرے کسی کام کا انعام ہے یا زکوٰۃ ہے یا صدقہ لائے ہو؟ جو ہم اہل بیت علیہ السلام پہ لینا حرام ہے، زکوٰۃ اور صدقہ لینا ہم پر حرام ہے، ٹھیک۔ اس نے کہا کہ یہ کچھ نہیں، ان میں سے یہ فقط آپ کے لیے یہ جو میں لایا ہوں یہ فقط آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ میں نے کہا کہ رونے والی تجھ پر روئیں، تم دین خدا کے راستے میں مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو، تمہارا دماغ خراب ہے یا تم دیوانے ہو یا تم ہذیان کہہ رہے ہو، آخر ہے کیا؟ یعنی کیا؟ یہ شخص یہ حلوہ لایا تاکہ امام کو راضی کرے کہ بیت المال میں اشعث بن قیس کا حصہ زیادہ کرا دے، یعنی اس کا حصہ زیادہ ہو، امام کو راضی کرنا چاہ رہا تھا کہ بیت المال میں امام بیجا مصرف کریں حلوے سے۔ بس اللہ گواہ ہے کہ اگر مجھے ہفتہ تعلیم کی حکومت دی، زیر آسمان سب چیزوں پر میری حکومت ہو جائے، مجھ سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ میں کسی چونٹی پر اس قدر ظلم کروں کہ اس کے منہ سے گندم کا چھلکا چھین لوں، تو میں ہرگز نہیں کروں گا، میں یہ ہرگز نہیں کروں گا۔ یہ تمہاری دنیا میری نظر میں اس پتے سے بھی زیادہ بے قیمت ہے جو کسی ٹڈی کے منہ میں ہو، وہ جو ٹڈی پتا کھاتی ہے اس سے بھی کمتر یہ دنیا ہے۔ اگر یہ دنیا نہیں، یہ ظلم کرنا دنیا میں، ٹھیک ہے، آسمان زمین تو آیات الہی ہیں، دنیا جو کم قیمت والی ہے وہ دنیا جس میں ظلم کیا جائے، وہ دنیا جس میں غرور کیا جائے، وہ تکبر کیا جائے۔ بھلا علی کو ان نعمتوں سے کیا واسطہ؟ ایسی نعمتوں کا اس شہد والے حلوے سے کیا فائدہ جو شہد والا حلوہ مجھے بیت المال میں بیجا مصرف کرائے؟
بس مراد یہ ہے، نعمت مراد وہ نہیں ہے، مراد ہے کہ وہ جو تم حلوہ شہد والا بنا کے لائے ہو ظاہری نعمتوں سے بنا ہوا ہے، شہد ایک بہترین خدا کی نعمت ہے، لیکن تم چاہتے کیا ہو کہ میں بیجا مصرف کروں، بیت المال کو بیجا مصرف کروں۔ بس جو فنا ہو جانے والی چیز ہیں وہ لذت والی نہیں ہوتی، وہ لذت والی نہیں ہوتی۔ لذت سے علی کا کیا تعلق؟ علی کا تعلق ہے باقی رہنے والی چیزوں سے۔ بس علی کے نزدیک لذت والی چیز کیا ہے؟ جو ہمیشہ باقی رہے۔ بس لگ رہا ہے کہ اشعث بن قیس نے تعریف کی کہ بہترین بنا ہوا حلوہ ہے، لذت والا حلوہ ہے، لذت والا حلوہ ہے۔ بس میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ میری عقل سو جائے، میری عقل سو جائے، برائیوں سے بچنے کے لیے اس کی مدد کا طلبگار ہوں۔ بس اشعث بن قیس رسول خدا کے زمانے سے منافق تھا، یہ چاہتا تھا کہ امام علی علیہ السلام بیت المال میں بیجا مصرف کریں، اس کے مطالبے اور چاہت پر، جو اس کا مطالبہ ہو اس کی بنا پر امام اسے حصہ دیں، امام اسے پیسے دیں۔ تبھی یہ ہدیہ دے کر امام کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتا تھا۔ امام معصوم تھے، سمجھ چکے تھے، بس اس کی خام خیالی یہ تھی کہ امام ظلم کریں گے۔ امام نے بتا دیا کہ میں دنیاوی لذتوں کی خاطر معنوی لذت سے دور نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، ہفتے کے دن کو یوم السبت کہا جاتا ہے، روز تعطیل۔ یہ جو کہا کہ نعوذ باللہ من سبات العقل، کہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میری عقل معطل ہو جائے۔ جب عقل معطل ہو جاتی ہے انسان اندرونی جنگ ہار جاتا ہے، اندرونی جنگ ہار جاتا ہے۔ کہ امام فرماتے ہیں کم من عقل، کتنی عقلیں ہیں جو اسیر ہو چکی ہیں خواہشات نفسانی کے تحت، لیکن میں کبھی یہ عقل اسیر ہونے نہیں دوں گا۔ بس انسان حیوان عاقل ہے، اگر یہ حیوان خیال بن جائے تو حملہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ ایک شیر خوار بچے سے تھوڑی دیر توجہ ہٹائی جا سکتی ہے، 1 گھنٹے 2 گھنٹے توجہ ہٹائی جا سکتی ہے، اسے سلا کے ماں اپنے کام کر سکتی ہے، لیکن نفس سے ایک لمحے بھی توجہ نہیں ہٹائی جا سکتی۔ نفس ایسا ہے، بچے سے زیادہ اسے توجہ چاہیے۔ تبھی فرماتے ہیں کہ ہم پناہ مانگتے ہیں کہ ہماری عقل سو جائے، اور خدا سے مدد کا طلبگار ہوں ہمیشہ، کہ خدا تو توفیق دے کہ میری عقل کبھی سو نہ جائے۔ مجھے یہ شہد کے حلوے، مجھے خاندان میں سے بڑا بھائی عقیل نابینا ہے، مجھے اس بات پہ مجبور نہ کر دیں کہ میں بیت المال میں بیجا مصرف کروں۔ بس خدا تیری مدد چاہیے، تیری توفیق چاہیے، تیری توفیق کا طلبگار ہوں۔ اعلیٰ ترین خطبہ، امام کے بلند مقام کو بیان کرنے والا خطبہ ہے یہ 224 نمبر خطبہ۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔